شیعہ حضرات سے ایک ایسی چیز، ایسی رقم لی جاتی رہی ہے جس سے مسلمان کبھی آشنا نہیں تھے کہ یہ مسلمانوں سے لی جا سکتی ہے، یہ غیر مسلم سے حاصل ہونے والے مال سے لی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جان لو کہ تم جو کچھ مال غنیمت کے طور پر حاصل کرو گے کہ ان سے کفار سے لیا جاتا ہے، یہ واضح بات ہے، تو وہ کس کے لیے ہے؟ اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور ذی القربہ کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات مسلمانوں کو اس وقت بتائی جب غزوہ بدر ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کے بارے میں فرمایا کہ اس کا خمس جو ہے نا وہ اللہ کے رسول، ذی القربہ، یتامہ، مساکین، مسافروں کے لیے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سے خمس لیا، اور جب بھی کوئی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو اس میں سے مال غنیمت ملا تو خمس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا، اور قرآن کے مطابق جن جگہوں پر استعمال کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی جگہوں پر استعمال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے خمس لیا ہو ان کے کاروبار میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں لیا۔ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا لیں، کہیں ذکر نہیں ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ شیعہ حضرات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، انہوں نے بھی کوئی اپنا عامل اس بات کے لیے نہیں بھیجا کہ مسلمانوں سے خمس لیا جائے۔ اور اہل سنت کی کتابوں میں جو غیبت کبریٰ کے جو ان کی غیبت ہے شیعہ حضرات کی، اس سے پہلے کی ہیں، انہوں نے کبھی شیعہ پر یہ اعتراض بھی نہیں لگایا کہ یہ لوگ غلط راہ پر ہیں، یہ غلط کام کر رہے ہیں، خمس لے رہے ہیں، یہ ہے ہی نہیں اسلام میں، ایسا بھی ذکر نہیں ہے۔ لینا تو درکنار، ان کی ضعیف روایات سنیوں میں بھی نہیں ہیں، اور جو شیعہ کی غلط باتیں تھیں ان پر اعتراض ہوتا وہ بھی اعتراض کے طور پر بھی نہیں ہے، اور شیعہ کی ابتدائی کتابوں میں بھی یہ بات نہیں ہے، اور بعد میں یہ بات شیعہ کی کتابوں میں داخل کر دی گئی کہ خمس ان سے لیا جائے۔ جب یہ بات تھی ہی نہیں شروع میں تو پھر بعد میں کیسے آ گئی؟ شیعہ کی ابتدائی کتب آپ جیسی بھی دیکھ لیں، بلکہ آپ ان کی جو پہلے سے ایک من گھڑت کتاب ہے جس میں فقہی مسائل تو نہیں ہیں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کی اولاد کے فضائل میں ایک من گھڑت کتاب شائع کی گئی تھی، کتاب سلیم بن قیس کی، اس میں بھی اس بات کا قطعاً کسی واقعے کے طرف سے کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور بلکہ آخر تک آپ آ جائیں 5ویں صدی کے شروع تک، محمد بن حسن طوسی ایک مشہور فقیہ ہے اہل تشیع کا، اس کی فقہ کی کتاب آپ اٹھا لیں، اس میں بھی کہیں خمس کے باب میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ مسلمانوں سے ان کے مال کے منافع میں سے خمس لیا جائے گا۔ تو یہ مال تجارت کے منافع میں سے خمس لینا، یہ نہ پہلے شیعہ کی کتابوں میں ملتا ہے پہلے، اور نہ ہی اہل سنت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ بات 5ویں صدی کے شروع تک نہیں تھی، اس کے بعد شیعہ سے یہ چیز لینے لگی۔ اگر شیعہ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارے پاس اس کے دلائل ہیں کہ ہمارے ائمہ نے یہ کہا تھا، تو پھر واضح ہے کہ جو چیز نہ اللہ نے لی، نہ اللہ کے رسول نے لی، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی، اور بعد میں اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ ہمارے ائمہ نے اس بات کا حکم دیا ہے، تو اس سے پھر یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ائمہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ کوئی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے ہٹ کر نہیں کر سکتے تھے، اور وہ ان سے اگر خمس لیتے تھے، ان کو انہوں نے کہا تھا اگر ان کے پاس ایسی روایات ہیں تو پھر اس سے صاف ظاہر رہتا ہے کہ وہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ان کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر ان سے خمس لیتے تھے، کیونکہ اگر ہوتا خمس تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے۔ ان کی زندگی میں کبھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں، بعد والی کتابیں جو ان میں لکھی ہیں ان میں اگر یہ لے آئیں تو الگ بات ہے، جو پہلے کی کتابیں ہیں نہ شیعہ کتابوں میں ذکر ملتا ہے نہ اہل سنت کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ کسی مسلمان سے خمس لیا جا سکتا ہے۔ اگر ان سے بعد میں لیا گیا ہے تو پھر یہی بات ہے کہ وہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، ان کے مال کو مال غنیمت سمجھتے تھے اور ان سے خمس لیتے تھے۔